السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم بات کریں گے سیرین گورنمنٹ کی فال کی اور اس کے بعد جو چینجز ہوئی ہیں جیو پولیٹیکل سناریو میں اور جیو اکانومک سناریو میں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر کیا ہوگا مڈل ایسٹ کا. آئیے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بشار الاسد گورنمنٹ کیسے فال ہوئی. بشار الاسد گورنمنٹ جن پلرس پر موجود تھی وہ تو اس کے انٹرنل پلرس بھی تھے اور ایکسٹرنل پلرس بھی تھے. اگر ہم ایکسٹرنل پلرس کی بات کریں تو اس میں میجر سپورٹنگ الائز جو ہے وہ ایران اور رشیا تھا. رشیا کا بڑا رول رہا 2012 سے 2016 تک جو ہے بشار الاسد گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا اگینسٹ دی ویسٹرن الائز. اور ان دس کانٹیکس اگر ہم بات کریں، ایران بھی جو ہے وہ اس کو سمجھ لے کہ اپنا یوز کرتا رہا ایز اے گیریزن اسٹیٹ. اپنی جو اس کے ملیشیا تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے پراکسیز تھی، وہ بیسیکلی سیریا واز اے گیریزن اسٹیٹ فار دی ایران اینڈ رشیا. ان دیٹ کانٹیکس اگر ہم بات کریں تو ایران جو ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 2020 کے بعد جو ہے اس کی اسکلیشنس اسرائیل کے ساتھ انکریز ہو گئی، اور وہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ ٹینشنز، بارڈر ٹینشنز، اور اس کے بعد ایئر اسٹرائکس کو ڈیفینڈ کرنا، اور ایران کے جو ملٹری لیڈرز ہیں ان کے اسیسینیشن کے بعد ایران کا جو ایک کلٹ تھا، ایک پاور تھا، وہ تھوڑا سا ٹلٹڈ ہو گیا، اور ان کے اپنے جو ہے انٹرنل ایشوز ہو گئے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایران جو ہے وہ بشار الاسد گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑی سی سائڈ ہو گئے. اسی طرح اگر ہم بات کریں جو ہے وہ رشیا کی، کیونکہ رشیا 2020 سے لے کر جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ جو ہے وہ انوالو ہے کانفلکٹ کے اندر، اور اس کانفلکٹ کی وجہ سے رشین جو پاور ہے اس کو بڑا افیکٹ ہوا ہے، اس کی اکانومی کو افیکٹ ہوا ہے، اس کی ملٹری جو ہے جیو پولیٹیکل، جیو اسٹریٹجک، جیو اکانومک امپیکٹس افیکٹڈ ہوئے ہیں. اور رشیا جو ہے ایک سمجھ لیں کہ آئسولیٹڈ ہو چکا ہے. تو رشیا بھی جو ہے وہ اس وقت اتنا پاورفل نہیں تھا، یا اتنی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پولیٹیکل آئیڈینٹی میچ نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بشار الاسد گورنمنٹ کو اس ٹف ٹائم میں سپورٹ کرتا. دوسرا جو انٹرنلی ہم بات کریں تو بشار الاسد گورنمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی اس کے خلاف جو ہے عوام کا جو رد عمل تھا وہ انکریز ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہاں پر اکانومک اسٹیگنیشن تھی، کرپشن تھی، اور جو ہے پبلک جو سیکٹر ڈیولپمنٹ تھی وہ بھی ڈیمائز ہو چکی تھی، اور ایک اتھارٹیرین موڈ آف گورنمنٹ جو ہے وہ چل رہی تھی. بجائے کہ بشار الاسد جو ہے وہ ریفارمس اور جو ہے وہ پالیسیز کی طرف جاتا، اس نے عوام کے وہ بڑھتے ہوئے جو ہے وہ وائلنس کو، عوام کے بڑھتے ہوئے جو ہے وہ کہہ دیں کہ جو ایک ڈپلومیٹک یا جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہوتا ہے اس کو شٹر کرنے کے لیے اور استحنا کلچر کو ختم کرنے کے لیے اتھارٹیرین یعنی یوز آف فورس کیا اور سپریشن کرنا شروع کر دیا پبلک کو. اور اس دوران جو اپوزیشن فورسز تھی اس کو بیسیکلی ایک چانس مل گیا، جس کو ویسٹرن بیکڈ بیسیکلی جو ہے وہ اس سچویشن کو ایکسپلوئٹ کیا ویسٹرن الائز نے. اب یہ جو دو فورسز ہمیں نظر آتی ہیں، ایک تو ہے HTS، ٹھیک ہے، جس کو حیات تحریر الشام کہا جاتا ہے، جو کہ بیسیکلی کنٹرول کرتی ہے ناردرن سیریا کو، ایلیپو اینڈ اڈلب کو. اور اس کے ساتھ ساتھ پہ دوسری جو پارٹی ہے بیسیکلی وہ تو ایک جو ہے وہ سنی بیکڈ بائی ٹرکی ہے، اینڈ دین سیکنڈ جو پارٹی ہے جو ہے وہ بیسیکلی جو پارٹی ہے وہ بھی ایک سمجھ لے کہ ایک ٹیرر فیسٹ کی طرح ہی ورک کرتا رہا ہے. اس کو سپورٹ کرتے ہیں بیسیکلی آپ کے US اور UK اور اس کے ویسٹرن الائز. تو بیسیکلی یہ بھی ناردرن سیریا کے اندر ہی جو ہے ایک رولنگ سمجھ لے کہ جو یہ آپریشن ہوا ہے اس میں ان کا بھی ایک جو ہے ایک حد تک جو رول ہے. تو اس کانٹیکس میں کیا ہوا کہ جو ہے ود ان شارٹ اسپین آف ٹائم جو ہے یہ جو ملیٹنٹس تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ اڈلب اینڈ ایلیپو اور پھر ہومس پہ کنٹرول کرنا اسٹارٹ کر دیا. اور جو ہے بشار الاسد کی گورنمنٹ جو ہے وہ ویک ہو چکی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس کے جو میجر الائز تھے وہ اپنے کانفلکٹس میں پھنس گئے، جس کی وجہ سے جو ہے ان کا جو ہے وہ ایک رول پلے نہیں کر پائے کہ کوئی ڈائلاگ ہو پاتا. اور بجائے ایک سینٹرل ڈائلاگ کو
پروموٹ کرتے بشار الاسد گورنمنٹ نے پاور میں رہتے ہوئے جو ہے فورس کو یوٹیلائز کیا، اور دوران ماس سپریشن ہوئی اور کنفلکٹس ہوئے، بہت سارے جو ہے وہ کیجولیٹیز ہوئی۔ اس دوران جو ہے پھر بشار الاسد گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ہی کولیپس ہو گئی، کیونکہ کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ ہو نہیں رہا تھا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہ حیات تحریر الشام اور اس کے بیک جو آپریشن کی جو فورسز تھی، وہ یہ ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہیں، پولیٹیکلی سنی بیکڈ آئیڈیالوجیز، التشی بیکڈ آئیڈیالوجیز، اور پھر جو ہے اس کے بعد کچھ عرب منارکیز سے لنک جو ہے وہ پارٹیز ہیں۔ تو ان دیٹ کانٹیکسٹ اگر ہم بات کریں ابھی تو سیریا کے اب جو ہے وہ اگر ہم بات کریں، جیسے رشیا اور ایران کے لیے یہ گیریزن اسٹیٹ کا کام کرتے تھے، یہ سمجھ لیں کہ ایک ڈیتھ بلو ہے ٹو ایرانین انٹرسٹ، کیونکہ جو سپورٹرس تھے ایرانین، حزب اللہ جو رول کرتی تھی اس ریجن کے اندر اور ایران کی پراکسیز میں سپورٹ رہا، بیسیکلی 27 اکتوبر 2023 کے بعد جو انسیڈنٹس ہوئے، ایئر سٹرائکس ہوئیں، اس دوران جو ہے وہ اسرائیل نے جو ہے وہ بیسیکلی بہت سارے ان کے جو ایریاز سے، ان کے میجر ٹیریٹوریل ایک بارڈرس تھی، ان کو شٹرڈ کیا ان کے ویپنس پر، اور اس وجہ سے حزب اللہ ویک ہو گئی۔ تو یہ ایک ڈیتھ بلو ہے ٹو دی ایرانین انٹرسٹ، اسپیشلی فرام دا جیو پولیٹیکل اینڈ جیو اسٹریٹجک کانٹیکسٹ۔ اور اگر ہم بات کریں جو ہے وہ رشیا کی، رشیا بھی سمجھ لیں کہ اب جو ہے وہ اس کا انفلوئنس جو ہے ہوگا، لیکن اس 11th ریجن میں اب وہ نیو گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کچھ جو ہے وہ اکانومک کانٹیکس میں اور اسٹریٹجک کانٹیکس میں نیو لنکس پوائنٹ کرے گی، اور بالکل ہی ایک نیو فریم ورک کے ساتھ کا بات چیت ہوگی۔ اس وقت اڑتی خبریں یہی آ رہی ہیں کہ جو ہے ابھی ایک ڈائلاگ، انفارمل ڈائلاگ اسٹارٹ ہو چکا ہے بٹوین ایچ ٹی ایس اینڈ جو ہے پیوٹن ایڈمنسٹریشن کے کچھ